چوتھا خوش نصیب انسان جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 76، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ رب العزت تقوی پر زندگی گزارنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو چوتھا خوش نصیب انسان وہ ہے جس سے رب لم یزل محبت فرماتے ہیں کہ جو اپنی زندگی تقوی پر گزارے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ قرآن کریم میں جس چیز کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ رب العزت نے بارہا انسان کو تقوی کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے آغاز میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تمہارے دل میں تقوی کتنا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو بارہا قرآن میں حکم دیا ہے وہ تقوی ہے۔ جب انسان تقوی کی زندگی پہ چلتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اسے نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی پہ زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے ہر معاملے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بارہا جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے تقوی۔ تو چوتھا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی تقوی میں گزارے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور ہر وقت اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتا رہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ تھا، افطاری کا وقت قریب آیا، افطاری میں ان کے سامنے پھل فروٹ بھی تھے، اللہ کی نعمتیں سبھی سامنے پڑی تھیں۔ جب یہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھا تو عبد الرحمن ابن عوف رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا غزوہ احد کا موقع تھا، حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، کفن کا کپڑا نہیں تھا کہ جس میں انہیں کفن دیا جا سکے، کپڑا اس قدر چھوٹا تھا اگر سر کی جانب کھینچتے تو پاؤں کھلے رہ جاتے اور اگر پاؤں کو ڈانپتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ تو کہا کہ ان لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، آج اللہ نے ہمیں اتنی ناز و نعمت اور یہ انعامات دے دیے، کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا۔ پھر یہ رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ انہوں نے افطاری ہی ترک کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر تھا، تقوی تھا، خشیت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، جب یہ قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، کسی قبر پر آتے تو ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے کہا جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنے غمگین پریشان نہیں ہوتے، قبرستان آتے ہیں تو اتنے رونے لگ جاتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ ارشاد سنایا، فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جسے اس سے نجات مل گئی اس کے لیے بعد کے معاملات آسان ہو گئے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور جسے اس سے نجات نہ مل سکی اس کے لیے بعد کے جتنے معاملات ہیں وہ سخت ہو گئے۔ کہا یہ پہلی منزل ہے، یہاں سے جسے خلاصی مل گئی آگے کے لیے سارے راستے آسان ہیں، اور جو یہیں پھنس گیا، یہیں معاملات میں پریشان ہو گیا، جواب دہی نہ ہو سکی، اس کے لیے آخرت کے سارے منازل مشکل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ہمیشہ اللہ کا ڈر تھا، جنہوں نے تقوی کے مطابق اور خشیت کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری تھی۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس میں حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے حالات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ جب حج عمرے کے لیے آتے تھے، سواری پر بیٹھے ہوتے تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے، سواری سے گر پڑتے،
چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، بس اوقات بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ اتنے پریشان غمگین کیوں ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کہیں اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری تو ہمارے ہاں قبول نہیں، معلوم نہیں اللہ کے ہاں ہماری حاضری قبول بھی ہے یا نہیں۔ حالانکہ زندگی تقوی میں گزری، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے نام، ان کا یہ لقب پڑ گیا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ ساری زندگی عبادت پہ گزری، لیکن پھر بھی آخرت کا خوف کتنا تھا، تقوی اور خشیت کس قدر تھی۔ تو چوتھا خوش نصیب انسان وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اپنی زندگی تقوی میں گزارے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ حضرت ربیع نے اپنے گھر کے اندر ایک گھڑا کھودا ہوا تھا قبر کی مانند، اور جب بھی دل میں کوئی وسوسہ آتا، گناہ کا خیال آتا، گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا، فوراً جاتے اور اس گھڑے میں لیٹ جاتے، اور لیٹنے کے بعد پھر اپنے نفس کو مخاطب کرتے کہ تو نے اس جگہ آنا ہے، یہاں کا سفر تو نے اکیلے طے کرنا ہے، تیرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں۔ پھر اپنے نفس کو کہتے اب تمہیں مہلت مل گئی، جاؤ دوبارہ لوٹو اور توبہ کرو، آج کے بعد دوبارہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پھر اسی گھڑے میں بیٹھ جاتے، اللہ کے سامنے روتے، پھر باہر آتے اور زندگی تقوی میں اطاعت میں گزارتے۔ جب گناہ کا خیال پیدا ہوتا پھر اس گھڑے میں لیٹ جاتے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی تقوی میں گزری تھی۔ تو چوتھا خوش نصیب وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو تقوی میں زندگی گزارے۔ تو ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار انسان بہت پسند ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔